پاکستان کے نوجوان انٹرنیشنل مقابلوں میں کمپیٹ نہیں کر پا رہے. لوگوں کے تو بیسک جو ڈیلی ایکسپینس مینیج نہیں ہو رہے تو وہ پھر سپورٹس کی طرف کس طرح سے جائیں گے. فیڈریشنز ہیں ان کے پاس کوئی بجٹ نہیں ہے, کوئی ان کو اسپانسرشپس نہیں ملتی, پھر پیرنٹس ہی بچوں کو منع کر دیتے ہیں کہ بہتر ہے کہ تم کچھ اور بن جاؤ, سپورٹس کی طرف نہ جاؤ. دوسرا ریزن یہ ہے کہ ہم ایز اے نیشن پچھلے کوئی 15-20 سال سے وی آر ناٹ اے اسپورٹس پلینگ نیشن. ہمیں کسی گیم کا نہیں پتہ سوائے کرکٹ کے. جو لوگ ہمارے اداروں کے اندر اس وقت موجود ہیں, اسپورٹس بورڈ میں, اولمپک ایسوسیشن میں, وہ لوگ ان کی اتنی کوئی زیادہ قابلیت نہیں ہے. یہ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جس کے اندر کوئی فائنینشیل بینیفٹ نہیں ہے, تو اپنے شوق سے کوئی لگا رہے تو کرتا رہے. 3 سال سے 7 سال والی ایج ہوتی ہے نا, یہ موٹر اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کا بیسٹ ٹائم ہوتا ہے. ایکچوئل جو طریقہ ہے پروفیشنل اسپورٹس مین کو ڈیولپ کرنے کا, اس میں ہر ایج کے اندر کچھ پیرامیٹرز ہیں جس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے. آپ نے بچے کو 4 سے 5 سال, جو 3 سال 4 سال کی ایج سے لے کے 8-9 سال کی ایج تک, اس بچے کو ملٹیپل سپورٹس کھلانی ہے. یہ وہ بچے کا میکسیمم موٹر سکل ڈیولپمنٹ کرنے کا ٹائم ہوتا ہے. پنجاب میں بڑے بڑے ماضی میں نامی گرامی پہلوان پیدا کیے, ایتھلیٹ پیدا کیے, نامساعد حالات کی وجہ سے وہ گروم نہیں کر پاتے اور پھر وہ فٹنس کے مسائل سے دوچار ہو جاتے ہیں. فائنینشیل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہوتی ہے, وہ اس میں نہیں ہے. آج بھی جو ٹریننگ میتھڈز ہیں وہ ٹریڈیشنلز ہیں, تو ہم نے جو نا وہ ماڈرن سائنس کے مطابق اپنی ٹریننگ کو نہیں کیا. ایک فروغ تھا, ایک پیشن تھا لوگوں کے اندر کھیلنے کا, اور ان کے اندر جو ایک ڈیزائر ہوتی ہے نا, آپ کی ول پاور ہوتی ہے پروفیشنل بننے کی اور پروفیشنلی کمپیٹ کرنے کی, وہ چیز ہماری نسل کے اندر ختم ہوگی اب آ کے. نوجوانوں میں ڈائٹ کی جو ہے نا وہ کانشیسنیس نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کھایا کیا جانا چاہیے. بس وہ دیکھیں, لوگوں نے ایک اتنا ٹیسٹ ڈیولپ کر لیا ہے پروسیسڈ فوڈ کا کہ وہ آرگینک کی طرف تو آنے کو تیار نہیں ہے. ہر بندہ جو ہے وہ بچے آج کل برگرز, پیزاز, شوارما, اس کے بعد یہ پروسیسڈ چپس, پروسیسڈ بسکٹس, اس طرح کی کنزمپشن بہت بڑھ گئی ہے. بچوں کے اندر ایک موٹاپے کا جو ریشو ہے وہ بھی بہت بڑھ گیا ہے پہلے سے. یہ فزیکل فٹنس بیسیکلی ہے کہ یار اس کو ٹریننگ کو سٹارٹ کیسے کیا جائے نوجوان؟ کچھ نہ کرنے سے بہتر کچھ کرنا ہے. کہ اگر آپ کی کسی کو کوالیفائڈ ٹرینر تک رسائی آپ کی نہیں ہے تو آپ ایٹ لیسٹ فزیکلی ایکٹیو رہیں, واک کریں, بیسک اسٹریچنگ ایکسرسائزز کریں. السلام علیکم ناظرین, صاحبزادہ علی پوڈ کاسٹ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی. ناظرین, یوں تو بہت سے نوجوانوں نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا ہے, لیکن آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ بہت زیادہ گولڈ میڈل جیتنے والے اور گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ایتھلیٹ اور فٹنس ایکسپرٹ ہیں. انہوں نے چھوٹی سی عمر میں پریکٹس سٹارٹ کی. ویری ینگ, ویری ٹیلنٹڈ احمد امین بودلہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. سر, سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج ہمیں وقت دیا. ویلکم. اچھا احمد امین بودلہ صاحب, آپ کیسے ایتھلیٹ بنے اور آپ نے آج تک کتنے ورلڈ ریکارڈ جو ہیں وہ قائم کیے ہیں؟ میں نے اب تک جو ٹوٹل گینیس ورلڈ ریکارڈز بنائے ہیں ان کی تعداد 17 ہے, اور اگر اوور آل ورلڈ ریکارڈز جو ڈفرینٹ باڈیز کے تھرو رجسٹرڈ ہیں, اگر ان کو دیکھا جائے تو ٹوٹل تعداد جو ہے وہ 35 بنتی ہے تقریباً. اور میں نے 15 سال کی ایج میں سٹارٹ کیا, اور اس وقت میرے فادر کیونکہ آرمی سے ریٹائرڈ ہیں تو وہ بریگیڈ کمانڈ کر رہے تھے. ان کے جو ایک گارڈ تھے وہ بلیک بیلٹ تھے ٹائیکوانڈو میں, تو میں نے ویسے ہی کلاس 9th-10th میں پڑھتا تھا اس وقت, تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے سیکھنا ہے, تو انہوں نے مجھے سکھایا. اور بیسک سٹارٹ ان سے کرنے کے بعد پھر 1 سال کے بعد بلیک بیلٹ کا ٹیسٹ دیا 2009 میں, اور پھر 2012 کے اندر پہلا گینیس ورلڈ ریکارڈ بنایا. اور اس وقت میرا دنیا کی 3 ورلڈ ریکارڈ بکس کے اندر نام ہے, جس میں گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈز ہے, جس میں اسسٹ ورلڈ ریکارڈز انڈیا کا ہے, اس کے علاوہ جرمنی کی ورلڈ ریکارڈ کی جو بک ہے بک آف آلٹرنیٹیو ریکارڈز, اس میں بھی میرا ایک ریکارڈ درج ہے. تو یہ تقریباً سارا کچھ چلتا رہا. اس کے ساتھ پھر مجھے 22 سال کی ایج میں مارشل آرٹس ہال آف فیم کا ایوارڈ ملا امریکہ سے. وہ بھی میں پاکستان کا پہلا ایتھلیٹ ہوں جس کو وہ ملا ایوارڈ. اور اس کے ساتھ 7 سال میں نے کوچنگ کی لاہور میں. میرے تقریباً 500 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں جن کو میں نے ٹائیکوانڈو سکھایا یا سیلف ڈیفینس وغیرہ سکھایا, فزیکل فٹنس پہ کام کیا ان کی. تو جن میں سے 12 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ورلڈ چیمپئن شپ کھیلے, 3 نے ورلڈ ریکارڈ بنائے,
یعنی میرے اسٹوڈنٹس نے بھی آگے ورلڈ ریکارڈ بنائے. تو وہ کام میں کرتا رہا 7 سال تک، لیکن یہ تھا کہ وہ پاکستان میں یہ ایسا کام ہے کہ جس کے اندر کوئی فائنینشیل بینیفٹ نہیں ہے، بلکہ آپ کو خود سے اس کے اوپر لگانا پڑتا ہے اس کو سسٹین کرنے کے لیے. تو پچھلے 1-2 سال کے اندر میں نے پھر جب دیکھا کہ اس کی جو کاسٹ ہے اس کو مشکل ہو رہا ہے مینیج کرنا، پھر میں نے اپنے جو دونوں سیٹ اپس تھے ان کو ریپ اپ کر دیا، اور ابھی میں زیادہ جو ہے نا وہ ریل اسٹیٹ کے اندر ہی کام کر رہا ہوں اس وقت. جو اپنا فیملی بزنس ہے وہی کر رہا ہوں. پاکستان کے نوجوان انٹرنیشنل مقابلوں میں کمپیٹ نہیں کر پا رہے. سب سے بڑی تو ریزن یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ فائنینسز کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. ہمارے پاس پاکستان میں اگر 25 کروڑ کی آبادی ہے تو اس 25 کروڑ کی آبادی کو جب لوگوں کے تو بیسک جو ڈیلی ایکسپینس مینیج نہیں ہو رہے تو وہ پھر اسپورٹس کی طرف کس طرح سے جائیں گے. ٹھیک ہے، پھر جو آپ کی فیڈریشنز ہیں ان کے پاس کوئی بجٹ نہیں ہے، کوئی ان کو اسپانسرشپس نہیں ملتی، اور پھر جو اسپورٹس میں آ بھی جاتے ہیں ان کو کوئی اس کا فائنینشیل بینیفٹ جب نظر نہیں آتا تو پھر پیرنٹس ہی بچوں کو منع کر دیتے ہیں کہ بہتر ہے کہ تم کچھ اور بن جاؤ، اسپورٹس کی طرف نہ جاؤ. ایک تو سب سے بڑا ریزن یہ ہے. دوسرا ریزن یہ ہے کہ ہم ایز اے نیشن پچھلے کوئی 15-20 سال سے وی آر ناٹ اے اسپورٹس پلینگ نیشن. ہمیں کسی گیم کا نہیں پتہ سوائے کرکٹ کے. آپ کوئی گیم بھی پاکستان کے اندر جو نا وہ عوام کے اندر پاپولر نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں. کرکٹ بھی اب کہاں پاپولر رہی ہے، ٹیم نے جیتنا ہی چھوڑ دیا ہوا ہے. وہ ایک ڈفرینٹ ڈیبیٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ جنرلی گھر گھر کے اندر کرکٹ ایک ایسی چیز ہے جو دیکھی جاتی ہے. بالکل. لیکن اس میں بھی وہ جو ٹیم کے اندر پلیئرز ہیں ان کے علاوہ باقی جو آپ کے ڈومیسٹک میں لوگ ہیں وہ سارے فائنینشلی اسٹرگل کر رہے ہیں. تو سب سے بڑا تو کسی بھی چیز کے اندر کسی فیلڈ کے پروگریس کرنے کے لیے جو فائنینشیل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس میں نہیں ہے. پہلا چیز یہ. ہم لوگوں کے یہاں آج بھی جو ٹریننگ میتھڈز ہیں وہ ٹریڈیشنلز ہیں، جو پرانے استاد جو اس وقت 1980s میں جو انہوں نے سیکھا وہی آج کر رہے ہیں. تو ہم نے جو نا وہ ماڈرن سائنس کے مطابق اپنی ٹریننگ کو نہیں کیا. ایک یہ پرابلم ہے. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ اس وقت جتنی گیمز ہیں نا ان میں کوچنگ نالج ہی اتنا ایڈوانسڈ ہو گیا، جو اسپورٹس اسپیسیفک نالج ہے کہ ایکسرسائز سائنس کا نالج ہے جو جنرلی آپ کو فزیکل فٹنس کے پیرامیٹرز میں ٹرین کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے، لیکن اسپیسیفک کوچنگ جو گیمز کی بھی ہے وہ بھی بہت آگے نکل گئی ہے. اگر آپ باکسنگ کی بات کریں تو یورپ میں امریکہ میں ان کے کوچز کے جو نالج ہے اس وقت وہ بہت ایڈوانسڈ ہے. تو ہمارے پاس وہ نہیں ہے. ہمارے پاس کوچز جو ہیں وہ بالکل پرانے، جس نے تھوڑا بہت کسی سے سیکھا تھا اس ٹائم پہ وہی چیز اب چل رہی ہے. تو یہ سارے کے سارے ریزنز ہیں جو کہ سپورٹس پاکستان کے اندر ہم انٹرنیشنل کیلیبر کے اوپر سپورٹس مین نہیں پریپیئر کر پا رہے. اور اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ انفارچونیٹلی جو لوگ ہمارے اداروں کے اندر اس وقت موجود ہیں، اسپورٹس بورڈ میں، اولمپک ایسوسیشن میں، وہ لوگ ان کی اتنی کوئی زیادہ قابلیت نہیں ہے اس کو لے کے. کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سفارش کے تحت کسی جگہ کے اوپر موجود ہے. تو پھر وہ ظاہر ہے اس طرح کی جب میرٹ نہیں ہوگا کسی چیز میں تو آپ اس میں کیا ایکسپیکٹ کریں گے. اور پھر یہ ہے کہ سپورٹس تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیز ہے کہ جس کو گورنمنٹ تو نگلیکٹ کرتی ہی کرتی ہے، ہم ایز اے سوسائٹی بھی نگلیکٹ کرتے ہیں. مطلب میری نظر میں سپورٹس پاکستان میں ٹھیک ہو سکتی ہے ایک جوائنٹ ایفرٹ کے ساتھ کہ جب ہم عوام اور گورنمنٹ دونوں ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے سپورٹس کو فروغ دینا ہے. آپ کے پرائیویٹ اسپانسرز کون سا کوئی اس کے اوپر لگاتے ہیں؟ اگر گورنمنٹ نہیں دے رہی تو دنیا پوری میں تو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے اوپر سپورٹس چل رہی ہے نا. تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی آپ کو میں نے بھی جو 17 گینیس ورلڈ ریکارڈ بنائے، میں ایک ورلڈ ریکارڈ اٹیمپٹ کرنا چاہتا ہوں 8 گھنٹے کے پش اپس کا. 8 گھنٹے کے لوگ گھنٹہ نہیں کرتے، یہ 8 گھنٹے ہے اور ویٹ کے ساتھ. دنیا میں کسی بندے نے یہ ریکارڈ اٹیمپٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے، لیکن مجھے اس کے لیے جو 4-5 لاکھ کی اسپانسرشپ ہے وہ نہیں مل رہی، گورنمنٹ سے بھی نہیں مل رہی، پرائیویٹ سے بھی نہیں مل رہی. تو یہ بیسیکلی ہماری پرائرٹی کیا ہے؟ ہماری ایز اے نیشن پرائرٹی ہے کہ کوئی کانسرٹ ہو رہی ہے تو ہم کہیں گے بڑا اچھا کام ہو رہا ہے اس پہ لگا دو. ٹھیک ہے، کوئی اس طرح کا چیز. تو ہم نے بیسیکلی جو ہیلدی ایکٹیویٹیز تھیں ان کو ویسے ہی پرائرٹی دینا ہی چھوڑ دی. ہم نے بس ایک اپنا بنا لیا کہ یار بس جس چیز کی لوگوں کے اندر جو پاپولر ہے بس اس کو دیکھو، جس سے پیسہ جنریٹ ہوگا اس کو دیکھو. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر آپ کو پیسے سے زیادہ کاز کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یار اس کے اوپر اگر پیسہ لگے گا تو کوئی کسی اچھے کاز پہ لگ رہا ہے، اس کا فائدہ عوام کو ہوگا. یہاں پہ کوئی اگر اسپانسر کرتا بھی ہے تو اسپانسر اس نیت سے کرتا ہے کہ مجھے اس کے اگینسٹ کیا ملے گا. تو ہر بندہ جب یہ سوچ رکھے کہ مجھے اس کے ریٹرن میں کیا ملے گا تو پھر وہ بہتری کی کیا امید رکھی جا سکتی.
بیسیکلی آپ کی فیلڈ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے بتایا کہ آپ نے 17 بار پاکستان کی طرف سے آپ نے گینیز بک آف دی ورلڈ میں آپ نے اپنا نام جو ہے وہ رجسٹر کروایا. میری بیسیکلی جو سٹارٹ تھا وہ تو مارشل آرٹس میں تھا. میری 4th 10th بلیک بیلٹ ہے ٹائیکوانڈو میں. لیکن ایکچوئل جو یہ میری سیکنڈری ایکسپرٹیز اس کو آپ کہہ سکتے ہیں مارشل آرٹس. میری جو پرائمری ایکسپرٹیز ہے وہ میں ایک انڈیورنس ایتھلیٹ ہوں اور میں ایم فل گولڈ میڈلسٹ ہوں ایکسرسائز سائنس میں, اور اب میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں ایکسرسائز سائنس میں. تو میں ایکسرسائز ریسرچر ہوں اور میں پروفیشنل انڈیورنس ایتھلیٹ ہوں. یہ میرے پرائمری اسکلز ہیں. مارشل آرٹس میں جو میں نے کیا اسٹارٹ میں کیا سیلف ڈیفینس اور وہ والی چیزیں جو ہیں وہ سیکنڈری اسکل ہے میرا اس وقت. کیا پورے پاکستان میں ایسے نوجوان تیار کیے جا سکتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل مقابلوں میں حصہ لے سکیں؟ دیکھیں میں نے تو جب سٹارٹ لیا نا تو اس وقت ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا. ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے بس ایسے ہی خود سے محنت کرتے رہے, لگے رہے, اور 10-12 سال میں ہٹ اینڈ ٹرائل جو ایک میتھڈ ہوتا ہے بس لگے رہو, کچھ نہ کچھ تو کام کرے گا. شروع میں کچھ چیزیں سائنٹیفک طریقے سے نہیں تھی. پھر میں نے ریئلائز کیا کہ یار میری جو یہ الٹرا اگریسو اپروچ ہے اس سے انجریز ہوتی ہیں. تو میں نے اسپورٹس سائنس کو پڑھا, کافی سال اسٹڈی کیا. تو اس وقت جو وہ ایک ورلڈ کلاس ٹیلنٹ بن سکتی ہے, تو ٹیلنٹ ہمارے اندر بہت ہے. پاکستان کے اندر اگر آپ ادھر کوئٹہ میں چلے جائیں, آپ ادھر ٹرائبل ایریاز جو فاٹا میں چلے جائیں, گلگت بلتستان میں چلے جائیں, تو فزیکلی بچے بہت فٹ ہیں. بس یہ ہے کہ ان بیچاروں کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے, کوئی ان کو گائیڈ کرنے والا نہیں ہے. ہر بندے کو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ یار میں نے اپنا گھر کیسے چلانا ہے, اپنا چولہا کیسے چلانا ہے گھر. اچھا, کیا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ سم ٹائم نوجوانوں میں ٹیلنٹ بہت ہے لیکن ان کو موٹیویشن نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کو شوق نہیں ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. ٹیلنٹ بہت ہے لیکن بچوں کو آپ کو ایک ڈائریکشن دینی پڑتی ہے. اور ہمیشہ جو انٹرنیشنل لیول پہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک سرٹن لیول پہ کھیلتے ہیں تو ٹیلنٹ وہاں سب میں ہوتا ہے. پھر آپ کی ہارڈ ورک, آپ کی محنت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا آگے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں یہ ہے کہ ہم انفارچونیٹلی ہم اپنے بچوں کو نا بہت زیادہ ٹائم موبائل کے اوپر اس وقت رکھ دیتا ہے. اگر ہم شہروں کی بات کریں تو گاؤں کے اندر یہ ہے کہ بچے ہمارا, آپ دیکھیں جو لٹریسی ریٹ ہے پاکستان کا جو ہے, جو ہمارا ابھی تعلیم کا سٹینڈرڈ ہے دنیا سے کتنا پیچھے. آپ ابھی ہماری اگر 65 to 70% میرے خیال سے آبادی رورل ایریاز کے اندر رہتی ہے. ٹھیک ہے, ان بچوں کا کیا کوئی وہ اس لیول کی تعلیم وہ حاصل کر پا رہے؟ جب وہ تعلیم نہیں حاصل کر پا رہے تو فزیکل فٹنس, اسپورٹس, یہ ساری چیزیں تو بعد میں آتی. ہم نے تو ان کو بیسک پہلے تو یہ ہے کہ ہم بچوں کو جو ایجوکیشن ہے وہ لیول غریب اور امیر کے لیے برابر کریں. جب یہ کریں گے تو پھر باقی چیزیں اس کے بعد ہی سیٹل ہوں گی, کیونکہ وہ تو پرائرٹی میں بعد میں آتی ہیں. اچھا, آپ ایک ایتھلیٹ ہیں لیکن سنا ہے کہ آپ آج کل ریئل اسٹیٹ کی طرف بھی آ گئے ہیں. دیکھیں میں نے کام جو ہے نا مارشل آرٹس کا جو کیا, جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جس کے اندر کوئی فائنینشیل بینیفٹ نہیں ہے, تو اپنے شوق سے کوئی لگا رہے تو کرتا رہے. تو فیملی کا ہمارا جو بزنس ہے وہ اس وقت ریئل اسٹیٹ کا, ہم اپنا پروجیکٹ کر رہے ہیں لیک سٹی کے اپوزٹ. ابھی اس کے بعد ہمارا اپ کمنگ ایک بیریا ٹاؤن میں بھی فیسنگ رنگ روڈ بھی پروجیکٹ آ رہا ہے. تو اب میں نے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اپنی فائنینشیل اسٹیبلٹی کے لیے چیزیں آپ کو ٹھیک کرنی ہوتی ہیں. تو میں نے مارشل آرٹس جتنا عرصہ کیا وہ ایز اے پیشن کیا, اب بھی کر رہا ہوں. اپنی کیپیسٹی میں جتنا میں کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں. جتنی اسٹیبلٹی ہے اس کو دیکھنا ہے, اپنے فیوچر کو دیکھنا ہے کہ یار میں میڈل لے بھی لوں گا اتنے, تو میں کیا بڑھاپے میں کیا جا کے میڈل لے کے بیٹھا ہوں گا میڈیا کے سامنے, جی مجھے گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرتی. ایسا ہی ہے. تو اس وجہ سے میں بھی جو نا فوکس زیادہ اپنا بزنس پہ کر رہا ہوں, ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں, اور یہ شوق کے طور پہ میں کر رہا ہوں. آسٹریلیا ایک بہت بڑا سپورٹس کا کنٹری ہے کہ ان کی کرکٹ ٹیم نے بہت زیادہ ورلڈ کپ جیتے ہوئے ہیں, لیکن ہمارے آنے جانے والے دوست یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان میں ایک بیسک فیکٹر یہ بھی ہے کہ وہ 2 بلکہ 3 گیمز کے چیمپئن ہوتے ہیں. جیسے کہ وہ ان کا جو کرکٹر ہے وہ فٹ بالر بھی ہے, اور وہ کیا ایک بیس بال, وہ لمبے لمبے چھکے مارنا, یہ وہ, اور کرکٹ ان کے لیے ایک ثانوی گیم رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس میں فائنانس اتنا زیادہ نہیں ہے, تو کیا یہ پاسبل نہیں ہے کہ فٹنس آپ کی طرف سے آئے اور بعد میں ان کو کرکٹر یا ہاکی کے کھلاڑی بنا دیا جائے؟ اس کے ریزن بتا دیتا ہوں. جو آپ نے کوشچن بہت زبردست کیا ہے. آپ کی ایک ایگزامپل ساؤتھ افریقہ کی اے بی ڈیویلیئرز ہیں, جی جی بالکل, جو کہ دنیا کے سب سے زیادہ آل راؤنڈ اگر اسکل دیکھا جائے تو بیٹنگ میں ویسا کوئی بھی پلیئر نہیں ہے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے, وہ نیشنل ہاکی ٹیم میں بھی تھے, پروفیشنل بیڈمنٹن کے پلیئر بھی تھے,
کرکٹ آنے پہ سوچا چلو کرکٹ ہی کھیل لیتے ہیں. تو وجہ یہ ہوتی ہے جو آپ کی 3 سال سے 7 سال والی ایج ہوتی ہے نا, یہ موٹر اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کا بیسٹ ٹائم ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم پاکستان میں اگر میں خود مارشل آرٹس کرتا ہوں تو میں اپنے بچے کو کہوں گا چلو بھی آ جاؤ جو نا ٹائیکوانڈو سیکھو. دنیا میں نے اس کی کیونکہ میری فیلڈ ہے, میں اس میں ریسرچ کرتا رہتا ہوں, تو ایکچوئل جو طریقہ ہے پروفیشنل سپورٹس مین کو ڈیولپ کرنے کا, اس میں ہر ایج کے اندر کچھ پیرامیٹرز ہیں جس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے. تو ارلی سپورٹس اسپیشلائزیشن جس کو ہم کہتے ہیں نا, کہ بچے کو 3 سال کا ہے تو اس کو کرکٹ پہ لگا دو, مارشل آرٹ پہ لگا دو, ایسا نہیں. آپ نے بچے کو 4 سے 5 سال, جو 3 سال 4 سال کی ایج سے لے کے 8-9 سال کی ایج تک, اس بچے کو ملٹیپل سپورٹس کھلانی ہے. یہ وہ بچے کا میکسیمم موٹر سکل ڈیولپمنٹ کرنے کا ٹائم ہوتا ہے. اس میں جتنی بڑی فاؤنڈیشن اس کی آپ بنائیں گے اتنا آل راؤنڈ ایتھلیٹ وہ بنے گا. پھر 10 سال پہ آ کے وہ ڈیسیجن کرے کہ میں نے کون سی سپورٹس میں آگے اسپیسیفک سکل ڈیولپ کرنا ہے. یہ جو آل راؤنڈ چیزیں آپ ڈیولپ کریں گے تو جیسے بچہ ایک لینگویج سیکھتا ہے ویسے بڑا لینگویج نہیں سیکھ سکتا, جیسے جلدی بچہ پوری لینگویج پک کر لیتا ہے بالکل کچھ عرصے میں. تو اسی طرح موٹر سکل ڈیولپمنٹ بھی دنیا میں جب کی جاتی ہے تو ان کو ملٹیپل سپورٹس, ملٹیپل فٹنس کے کمپوننٹس کے اوپر ان کے کام کیا جاتا ہے, جس میں بیلنس ہے, ردم ہے, ان کا ریئیکشن ہے, ان کی کوآرڈینیشن ہے, ان کا جو اوور آل گراس موٹر سکلز ہیں, ان ساروں کو اوور آل ڈیولپ کیا جاتا ہے وداؤٹ میکنگ این ایفرٹ ٹو میک سکلز اوور کمپلیکیٹڈ. ہم ٹائیکوانڈو جب بچے کو سکھاتے ہیں پہلی 2 بیلٹیں آسان ہیں, اس کے بعد یکدم سے ٹائیکوانڈو مشکل ہو جاتا ہے. اگر اسپننگ ککس آ جاتی, جمپنگ ککس آ جاتی, اب بچے کی وہ ابلٹی نہیں ہوتی کہ اس کو وہ کوپ کر سکے اتنے فزیکل سکل کو. تو پھر آ کے پیرنٹس کہتے ہیں یار یہ تو بچہ اتنا پروگریس نہیں کر رہا. بھائی اتنا ہی کر رہا جتنی اس کی ایج تھی. تو آپ کو ملٹیپل سکلز بچے کے ڈیولپ آپ جب کریں گے تو جب وہ بڑا ہوگا تو اس کو ایک گیم نہیں آتی ہوگی, اس کو 2-3 آتی ہوں گی. تو پھر وہ جو جس کو چوز کرے گا اس میں بھی اس کا جو ہینڈ آئی کوآرڈینیشن, اس کی فٹ ورک, اس کی ایبلٹی ٹو ڈفرینشیٹ, جو ایک سپورٹس میں بہت بڑا سکل ہے. کہ جیسے ہم اگر ایک بیٹسمین بیٹنگ کرتا ہے تو ایک اچھا بیٹسمین سلو بال کا اور فاسٹ بال کا ڈلیوری بالر کے ہاتھ سے پک کر دیتا ہے کون سی بال ہے. ٹھیک ہے, انضمام الحق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس بڑا ٹائم ہوتا تھا بال کھیلنے کے لیے. اب یہ ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ وہ بال کو بالکل ہاتھ سے پک کر لیتے تھے کہ یار یہ بال کدھر کھیلنے والی ہے. ٹھیک ہے, بندے کے کئی لوگ ہوتے ہیں بال پچ کرتی ہے تو وہ ڈیسیجن کرتے ہیں اس کا یہ شاٹ ہے, وہ ہاتھ سے دیکھ لیتے تھے کہ آ کدھر رہی ہے بال. آئی سائٹ کا بھی بڑا رول ہوتا ہوگا, ہوگا, ان کی کوآرڈینیشن, یہ ساری چیزیں تو یہ اسی وقت اچھی ڈیولپ ہوتی ہیں کہ جس وقت ملٹیپل سپورٹس کھیلی جائیں. جیسے کہ ماضی کے ایک کرکٹ کے بیٹسمین ہوا کرتے تھے اجاز احمد. جی بالکل. وہ سارا دن اگر گراؤنڈ میں رہیں تو وہ پہلے اوور کی پہلی بال پہ بھی اتنے ہی فٹ ہوتے ہیں, جب میچ ختم ہوتا ہے تو وہ آخری گیند پہ بھی اسی طرح چاقو چوبند. بعد میں پتا چلا کہ وہ کرکٹ سے پہلے کبڈی کے پلیئر بھی رہ چکے تھے. وہ کنڈیشننگ تھی, فزیکل کنڈیشننگ تھی ان کی. دیکھیں اس وجہ یہ ہے کہ ہمیں اکثر, اب دیکھیں میں پی سی بی میں بھی 1-2 لوگوں سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ ہمارا پاکستان میں کرکٹ جو لوگ کھیلتے ہیں کرکٹرز ہیں ان کا ایک پرابلم یہ ہے کہ ان کی فزیکل اسٹرینتھ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے. تو بس اگر آپ ان کو جم میں ٹریننگ کرتا ہے وہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ویٹس کے ساتھ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں. ادھر آپ مچل اسٹار کو دیکھیں, وراٹ کوہلی کو دیکھیں, تو ایسے ویٹ بڑے بڑے ویٹس ان کے لیے اسکواٹ کر رہے ہیں, بینچ پریس کر رہے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ جو ریزیلینس ہوتی ہے وہ فزیکل اسٹرینتھ بنانے سے آپ کی مسلز ریزیلینٹ بنتے ہیں انجری سے بھی, اور ان کی ایک جو انڈیورنس ہے وہ بھی مسلز کی بڑھ جاتی ہے. تو یہ کبڈی میں کیونکہ ٹریڈیشنل ایک ٹریننگ میتھڈز ہوتے ہیں, 100s آف اسکواٹس ایک دن میں, 100s آف پش اپس ایک دن میں, تو ان کی فزیکل کنڈیشننگ اتنی بن جاتی ہے کہ کرکٹ کے تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ایک بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا کہ اسپورٹس میں جو فزیکل کنڈیشننگ ہے دنیا میں, اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشننگ کا جو اسٹینڈرڈ ہے اس کو وہ بہت آگے اس وقت جا چکے ہیں. تو ہمیں اس کو گراس روٹ سے دیکھنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سٹارٹ سے ایج اپروپریٹ ٹریننگ کروائیں. میرا ایم فل کا جو تھیسس ہے وہ بچوں کی ویٹ لفٹنگ کے اوپر ہے, اور آپ نے یہ مت سنی ہوگی کہ جی وہ بچہ ویٹ اٹھائے تو قد نہیں بڑھتا. ایسی یہ ساری متس ہیں دنیا میں. جو ہے دنیا میں ویٹ لفٹنگ کا کمپٹیشن 6-7 سال کی ایج میں شروع کر دیا جاتا ہے یورپ میں اور امریکہ میں, تو ہم نہیں کرتے یہاں. ٹھیک ہے, تو دنیا جو ہے نا وہ بہت آگے نکل چکی ہے. ہم لوگ انفارچونیٹلی کوئی 30-35 سال پیچھے کی سوچ پہ ابھی تک چل رہے ہیں. ہم نے دنیا کے ساتھ جب آپ نہیں چلیں گے تو آپ دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے. جیسے آپ نے پہلی بات کی کہ ہم کیوں اسپورٹس مین تیار نہیں کرتے, ہم اس لیے نہیں کرتے کہ دنیا بہت تیزی سے اڈیپٹ کر گئی, نئے جو ٹریڈیشن سے ہٹ کے ماڈرن ٹریننگ کے اوپر آ گئی.
ہم نہیں آئے, ہم وہیں پہ کھڑے رہے, تو ہمیں اس چیز کی جو ہے نا سزا مل رہی ہے کہ ہمارے پاس ابھی پروفیشنل لوگ اس طرح سے نہیں آ رہے. پنجاب میں بڑے بڑے ماضی میں نامی گرامی پہلوان پیدا کیے, ایتھلیٹ پیدا کیے, اور اسپیشلی جو آپ کی بیلٹ کا علاقہ ہے جنوبی پنجاب, یہاں سے بڑے بڑے ماضی میں فاسٹ بالرز آئے. نامساعد حالات کی وجہ سے وہ گروم نہیں کر پاتے اور پھر وہ فٹنس کے مسائل سے دوچار ہو جاتے ہیں. اس وقت ہر گاؤں کے اندر ایک نیٹ لگا ہوا ہوتا تھا, والی بال کھیلا جاتا تھا. بالکل. ٹھیک ہے, تو ایک فروغ تھا, ایک پیشن تھا لوگوں کے اندر کھیلنے کا, اور ان کے اندر جو ایک ڈیزائر ہوتی ہے نا, آپ کی ول پاور ہوتی ہے پروفیشنل بننے کی اور پروفیشنلی کمپیٹ کرنے کی, وہ چیز ہماری نسل کے اندر ختم ہوگی اب آ کے. اب نہ کوئی بندہ اتنی محنت کرنا چاہتا ہے, کوئی مشقت اتنی کرنا نہیں چاہتا. یہ بھی فیکٹرز ہوتے ہیں نا, وہ لوگ محنت بڑی کرتے تھے اس وقت, ان کا بڑا شوق ہوتا تھا, صبح سے لے کے شام تک وہ گیم کرتے تھے. تو یہی وجہ تھی پنجاب میں بڑے بڑے اچھے پہلوان بھی آ رہے تھے, اس میں والی بال کے پلیئرز بھی آ رہے تھے, کرکٹرز بھی آ رہے تھے, ہاکی کے بڑے اچھے پلیئر آ رہے تھے. تو ایک تو یہ ہوا کہ ہم نے ہارڈ بال سے ٹیپ بال کے اوپر شفٹ کر لیا, اور جو گیم تھی وہ پروفیشنل سے ہٹ کے وہ ایک ریکریشنل ایکٹیویٹی کے طور پہ رہ گئی, انٹرٹینمنٹ بن گئی. ٹھیک ہے, ہر بندہ تھوڑی بہت کھیل رہا ہے جتنی کو وہ کھیل سکتا ہے. ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر بھی اس میں کمپیٹیٹیونیس تھی. ٹیپ بال نے ہر گاؤں میں ہر اس میں آپ کی پارٹیسپیشن تو بڑھ گئی, لیکن وہ کوانٹٹی بڑھ گئی, کوالٹی گر گئی, کوالٹی کم ہو گئی. ٹھیک ہے, کرکٹ میں یہ ہوا. تو بہت سے اس میں کلچرل چیزیں بھی تھیں. کچھ ہماری جو بچوں کے اب والی جو ایک ان کی پرائرٹیز ہیں اس جنریشن کی, وہ بھی چینج ہو گئی. پھر یہ کہ جیسے ہم ڈیجیٹل ایج کے اندر انٹر ہوئے, چیزیں فزیکل فٹنس سے ہٹ کے اسکرین کے اوپر آ گئیں, تو پھر یہ اس نے بھی بڑا مسئلہ کریٹ کیا, اور پیشن کم ہو گیا. ہاں جی, گلیمر آ گیا, پیشن ختم ہو گیا. وہ ایک جو اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کرنے کی ایک جو ہوتی تھی نا خواہش, وہ چیز ختم ہو گئی, وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ ایک بیسیکلی تو اوور آل بہت سے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوا. پھر کچھ ہمارے اداروں کی پرائرٹیز بھی ایسی ہیں, وہ بھی چیزوں کو جو ہے وہ بس ایک جس جگہ پہ بیٹھا ہے وہ کہتا ہے بس میں یہاں سے نہ ہلوں, اور جو نا کیا کہہ سکتے ہیں, فیوریٹزم بہت زیادہ ہے, کرپشن بہت ہے, کرپشن بہت بڑھ گئی. تو اس میں بہت سے فیکٹر ہیں, لیکن یہ سارے کے سارے جو نا جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں وہ اس چیز کو کر رہے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں آپ دیکھیں گے کہ ہماری جو ہیلتھ کیئر سسٹم کی کاسٹ ہے, ہیلتھ کیئر کاسٹ اوور آل پاکستان کی بہت بڑھ جائے گی. ینگ ایج میں آپ کو آج کل 30s میں لوگ ڈائبیٹک ہو رہے ہیں اور بلڈ پریشر کے پیشنٹس بن رہے ہیں. جو ڈیزیز پریونٹیبل تھی 100%, اس کی 40 سال کی عمر میں لوگ اس کی دوائی لے رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا نقصان ہے. اچھا احمد بھائی, ہم ایکسرسائز کی بات تو کر رہے ہیں, لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ نوجوانوں میں ڈائٹ کی جو ہے نا وہ کانشیسنیس نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کھایا کیا جانا چاہیے. بس وہ دیکھیں, لوگوں نے ایک کتنا ٹیسٹ ڈیولپ کر لیا ہے پروسیسڈ فوڈ کا کہ وہ آرگینک کی طرف تو آنے کو تیار نہیں ہے. ہر بندہ جو ہے وہ بچے آج کل برگرز, پیزاز, شوارما, اس کے بعد یہ پروسیسڈ چپس, پروسیسڈ بسکٹس, اس طرح کی کنزمپشن بہت بڑھ گئی ہے, جس کی وجہ سے اس وقت جس کو ہم کہتے ہیں نا اوبیسٹی ایپیڈیمک, بچوں کے اندر ایک موٹاپے کا جو ریشو ہے وہ بھی بہت بڑھ گیا ہے پہلے سے. ٹھیک ہے, تو یہ سارے مسائل ڈائٹ سے ایسوسیٹڈ ہیں. پھر ڈائٹ کے ساتھ ساتھ فزیکل ان ایکٹیویٹی سے ایسوسیٹڈ ہیں. پھر اس کے ساتھ جو بچوں کی مینٹل ہیلتھ ہے, آج اگر ہم اس کو کمپیئر کریں آج سے 20-25 سال پہلے, تو انفارچونیٹلی بچے جس طرح کے ماحول میں رہ رہے ہیں, بچوں کی مینٹل ہیلتھ بھی تو اب بہت افیکٹ ہوئی ہے. تو آپ کا جو موٹاپا ہے وہ فزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ دونوں کے نیچے جانے سے آپ کو موٹاپے جیسی بیماریاں ہوتی ہیں نا. بچے کے اندر جو ہے وہ اگر سٹریس ہارمونز زیادہ ڈیولپ ہو رہے ہیں تو آپ کی نیند خراب ہو رہی ہے, آپ کا میٹابولزم خراب ہو رہا ہے. تو یہ بیسیکلی جو سارا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں, یہ سارے فیکٹرز کو کمبائن, ایون جو ایڈلٹس ہیں ان میں بھی میں نے دیکھا ہے ایگزیکٹلی کہ جو اوبیسٹی کا شکار ہیں وہ ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں. شکار ہے. ٹھیک ہے, وہ مینٹل ہیلتھ, فزیکل ہیلتھ, یہ ساری بیسیکلی ایسوسیٹڈ ہے آپس میں. تو وہ ہمارا معاشرے کا کچھ اس طرح کا ماحول بن گیا ابھی. اچھا احمد بھائی, یہ فزیکل فٹنس بیسیکلی ہے کیا, اور اس کو ٹریننگ کو سٹارٹ کیسے کیا جائے نوجوانوں میں؟ دیکھیں, فزیکل فٹنس کی جو ڈیفینیشن ہے نا وہ ایک اسپورٹس مین کے لیے, ایک ایتھلیٹ کے لیے ڈفرینٹ ہے. ایک عام بندے کے لیے جس نے فزیکلی فٹ ہونا ہے اس میں فٹنس کی ڈیفینیشن اور ہے. جنرلی ایک عام بندے کے لیے 3 کمپوننٹس ہیں فزیکل فٹنس کے, جس میں مسکولر اسٹرینتھ یا مسکولر فٹنس بھی کہا جاتا ہے اس کو,
اس کے ساتھ کارڈیو ریسپیریٹری فٹنس، جس کو عام لفظوں میں آپ کا سانس کا اسٹیمنا کہا جاتا ہے. اس کو واک میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، بڑوں میں. ہاں جی، بڑوں میں، بڑوں کے لیے واک ہی ہے، ظاہر ہے واک سے ہی اسٹارٹ لیں وہ. اس کے بعد تیسرا کمپوننٹ ہے فلیکسیبلٹی اور موبلٹی، جو آپ کے مسلز کی اسٹفنس ہے وہ کم ہو، آپ کی رینج آف موومنٹ سارے جوائنٹس میں پوری ہو. یہ 3 کمپوننٹس ہیں جس کے اوپر ایک اچھا ایکسرسائز پروگرام ڈیزائن کیا جاتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ کچھ نہ کرنے سے بہتر کچھ کرنا ہے، کہ اگر آپ کی کسی کو کوالیفائڈ ٹرینر تک رسائی آپ کی نہیں ہے تو آپ ایٹ لیسٹ فزیکلی ایکٹیو رہیں، واک کریں، بیسک اسٹریچنگ ایکسرسائزز کریں، تو کچھ نہ کچھ تو کریں. لیکن اگر ہم ایک دوسرا اس کا اینگل دیکھیں تو لوگوں کے اندر واک تک محدود رہ جاتی فزیکل فٹنس. واک زون 1 کارڈیو ہے اور کارڈیو ریسپیریٹری فٹنس کے 5 زون ہیں. ہمارے تھوڑی سی نا جو ٹرینرز ہیں ان کے اندر کوالیفیکیشن کو تھوڑا سا اس کے اوپر گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے کہ ایک سٹینڈرڈ سیٹ کریں کہ جو لوگ جم کے اندر ٹرینر ہوں وہ اپنی باڈی بلڈنگ کے بیک گراؤنڈ پہ نہ ہوں، وہ اپنی کوالیفیکیشن کے بیک گراؤنڈ پہ ہوں. باڈی بلڈنگ میں اسٹیرائڈز کا یوز بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک علیحدہ سے مسئلہ بنا ہوا ہے سوسائٹی کے اندر. تو تھوڑی سی کوالیفیکیشن جو ہے نا اس کا ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا جائے گورنمنٹ کی طرف سے، پھر آپ جا کے جم ٹرینر ہو. دنیا میں جم ٹرینر بننے کے لیے آپ کو ایکسرسائز فزیولوجی کا نالج، آپ کا اناٹمی کا نالج، آپ کا بایو میکینکس کا نالج، آپ کا میڈیکل سائنس کا بیسک نالج ہے کہ بندے کو بیماری ہے اس کو کیسے ٹریننگ کروانی ہے. ہر بیماری کے لیے ڈفرینٹ پریکاشنز ہیں ایکسرسائز کروانے کے، تو ہر بندے کو آپ ایک طرح سے نہیں لے کے چل سکتے. کسی کی کوئی انجری ہسٹری ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے. تو وہ ایک جس وقت تک آپ نے اتنی ایکسرسائز سائنس نہیں پڑھی ہوئی پراپر طریقے سے، آپ کو نہیں پتہ، تو آپ کوالیفائڈ نہیں ہے کسی کو ٹرین کرنے کے لیے. اور یہ ایسے ہی دنیا میں لیا جاتا ہے جیسے کہ آپ جو بندہ ڈاکٹر نہیں ہے آپ اس سے کبھی دوائی نہیں لیں گے جا کر. تو دنیا میں بھی فزیکل فٹنس جو ایکسپرٹس ہیں وہ پراپر کوالیفائڈ ہیں، انہوں نے پیپرز دیے ہوئے ہیں، انہیں کو کوچ ہونا چاہیے. یہ ایک چیز ہے. لیکن اس کے باوجود بھی بیسک جم کے اندر جو لوگ ٹریننگ کروا رہے ہوتے ہیں ان کو بیسک فزیکل فٹنس کا اتنا تو آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ٹریننگ کروا سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ میرا مشورہ یہ ہوتا ہے ان ٹرینرز کو کہ ایک دفعہ وہ میڈیکل کلیئرنس کلائنٹ کی ڈاکٹر سے لے لیں کہ ان کی کوئی اس طرح کی بیماری تو ان کو نہیں ہے، کوئی ہارٹ کا مسئلہ یا کوئی اس طرح کا کہ جس میں کوئی اسپیسیفک ایکسرسائز یہ نہیں کر سکتے. اس میں وہ تھوڑا سا ان کی فیملی فزیشین سے رابطہ کر لیں، ان سے کوآرڈینیٹ کر کے ان کا ایکسرسائز پلان بنائیں. تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ گورنمنٹ کو انشور کرنا چاہیے کہ لوگ کوالیفائڈ ہیں، یہ تو ایک نیکسٹ اسٹیپ ہے جو کرنا چاہیے. لیکن کرنٹلی یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ لوگ اس کو بہانہ بنا کے ایکسرسائز اسکپ نہ کریں، وہ ایکسرسائز شروع کریں، اپنے ڈاکٹر کو کنسلٹ کر لیں، کسی کوالیفائڈ کنسلٹنٹ جو موقع پہ موجود نہیں بھی ہے آن لائن کنسلٹنسی لے لیں اس سے. لیکن کچھ نہ کچھ کرنا شروع کریں، کیونکہ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جو کہ 100% پریونٹیبل ہیں. لیکن وہ لوگ جو ہے نا وہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ یار میں 30 ایئرز میں ہوں تو ٹھیک ہے، مجھے ڈائبٹیز کی میڈیسن لگ گئی ہے تو کیا ہے، مجھے اگر بلڈ پریشر کی میڈیسن لگ گئی تو کیا ہے، جبکہ یہ ساری چیزیں پریونٹیبل ہیں. آپ کو اپنا لائف سٹائل ہی ایسا رکھنا چاہیے کہ آپ کو اللہ بیماریوں سے بچائی رکھیے اس طرح کی. اور یہ اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کو بہت اس کا جو نا اویئرنیس کی بہت کمی ہے فزیکل فٹنس کو لے کے، کیونکہ ہر بندہ اپنے اس میں جو لوگ جو گھر میں ہیں جو فیمیلز ہیں انہوں نے پورے گھر کو کام سنبھالنا ہے، گھر کی رسپانسبلٹی ان کے اوپر ہوتی ہے. جو خاوند ہیں انہوں نے جو ایک اپنے ارننگ کو دیکھنا ہے کہ کس طرح سے گھر انہوں نے چلانا ہے، اسی طرف پڑے ہوئے ہیں، اسی میں فٹنس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. جو بچے ہیں بچے وہ موبائل جو فری ٹائم ان کو ملتا ہے اس کو وہ اسکرین کے اوپر لگانا پسند کرتے ہیں، ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں، موبائل پہ بیٹھے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، فاسٹ فوڈ کھاتے رہتے ہیں. تو یہ بیسیکلی بچے ہیں، فیمیلز ہیں، بڑے ہیں، کوئی بھی ہے، ان کا اس وقت فزیکل فٹنس کے اندر جو نا بہت زیادہ ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک اچھے برین کے لیے بھی فٹنس ہونا بہت ضروری ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. وہ آپ کو یہ بیسیکلی آپ یہ دیکھیں دنیا میں جو ہم پرسکرپشن ہے اس کی ڈپریشن کی میڈیسن کی، انگزائٹی کی میڈیسن کی، وہ اس وقت بہت بڑھ گئی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ لوگ فزیکلی ان ایکٹیو ہیں. ایکسرسائز ان ہارمونز کو، جس طرح ڈوپامین ہے اس طرح کے ہارمونز کو نیچرلی ریلیز کرتی ہے جو کیمیکلی ایک ٹیبلٹ کرتی ہے. تو ریگولر ایکسرسائز کرنے سے آپ کی مینٹل ہیلتھ بہت امپروو کرتی ہے. اب میں اگر اتنا یوز ٹو ہو گیا ہوں ایکسرسائز کا کہ میں اگر پراپر ایکسرسائز نہ کروں تو مجھے عجیب سا فیل ہوتا ہے کہ یار آج کوئی کمی رہ گی کسی چیز کی. کہ ایتھلیٹس جو ہیں ان میں بھی ہارٹ اٹیک کا جو پرابلم وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے.
جیسے کچھ انٹرنیشنل پلیئرز جو بڑے فٹ تھے وہ ہارٹ اٹیک سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. دیکھیے اس کا سب سے بڑا ریزن ڈوپنگ ہے. جو اسٹیروائڈز ہیں یہ دیکھیے اگر ہم صرف ایک ہارمون کی بات کریں ٹیسٹوسٹیرون جو ہارمون ہوتا ہے وہ جتنا آپ کی باڈی ایک میل کی ایک ویک میں پروڈیوس کرتی ہے اتنا یہ ایک انجیکشن کی ڈوز میں لیتے ہیں. جب آپ باڈی بلڈنگ میں خاص طور پہ تو جب آپ اس طریقے سے اسٹیروائڈ ابیوز کریں تو آپ کے ہر آرگن پہ اس کا افیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے ہم چھوٹے تھے نا تو ہم 2000 کے اندر ہم جب ریسلنگ دیکھتے تھے تو ہمیں بڑے ریسلر سے ہم امپریس ہوتے تھے کہ یار لیکس لوگر کی بڑی باڈی ہے اس کی بڑا فزیکلی اسٹرانگ ہے. اب وہ لوگ جو ہے اس وقت وہی اسٹیروائڈز یوز کرتے تھے. اس وقت وہ کوئی ویل چیئر پہ ہے کوئی کس طرح سے بیمار ہے. اب وہ ریگریٹ کرتے ہیں کہ ہم نے جو ڈوپنگ کی ہے. تو عام طور پہ اس میں جو وجہ ہے وہ ان کی سپورٹس کی پارٹیسپیشن نہیں ہے یہ ایکسرسائز نہیں ہے وہ ان کی ڈوپنگ اور اسٹیروائڈ کا یوز ہے جس کی وجہ سے ان کی ارلی ایج میں ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں اور اس طرح کے مسئلے بن رہے ہیں. اچھا احمد بھائی ہم یہ بتائیے کہ سیلف ڈیفینس کیا ہے, اسپیشلی لڑکیوں کو اپنا دفاع کیسے کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہم آئے روز سنتے ہیں کہ اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ پاکستان میں دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. اسپیشلی ہراسمنٹ. ہاں جی ہراسمنٹ کی اور وہ تقریباً ایک رپورٹ کے مطابق تو سال میں 10,000 سے زیادہ ہوتے ہیں پاکستان میں. تو اس میں یہ امپورٹنٹ ہے کہ جو بیسک فزیکل فٹنس کے ساتھ ساتھ جو سیلف ڈیفینس کی ٹریننگ ہے اگر وہ پراپر طریقے سے کی جائے تو بہت سے ایسے واقعات ہیں جن سے بچیاں بچ سکتی ہیں بچے بچ سکتے ہیں. میں کافی یونیورسٹیز وغیرہ میں اس کے سیمینارز کرواتا رہا ہوں سیلف ڈیفینس کے. تو یہ تقریباً آپ سمجھیں کہ 2 ماہ کی ٹریننگ ہے. 2 ماہ اگر آپ پراپر ٹریننگ کر لیں تو آپ کی اتنی مسل میموری ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ آپ ایک ڈینجر سچویشن کے اندر بھی جس میں آپ نروس ہوتے ہیں آپ اسٹریسڈ ہوتے ہیں اس میں بھی آپ وہ ٹیکنیکس کا استعمال کر کے اپنا دفاع کر سکتے ہیں. تو اس میں مختلف ٹیکنیکس ہیں جو کہ ڈفرینٹ مارشل آرٹ سٹائل سے لی گئی ہیں. اور ایک ڈفرینس بھی ہے کہ جس کو لوگ اکثر نہیں سمجھتے. جب ہم بات کرتے ہیں کراٹے کی ٹائیکوانڈو کی تو یہ سپورٹس کے سٹائلز ہیں. ایک سپورٹس کامبیٹ ہے ایک اسٹریٹ کامبیٹ ہے. سیلف ڈیفینس کرنے کے لیے آپ کو اسٹریٹ کامبیٹ آنا ضروری ہے. یہ سپورٹس کے اندر جو ایک رولز ہوتے ہیں ایک ریفری ہوتا ہے اس کے مطابق فائٹ کرنا کہ مجھے وہ اینگل ملے گا تو میں کک ماروں گا. اسٹریٹ کے اندر کوئی بندہ اینٹ اٹھا لے گا تو مجھے کدھر سے اینگل ملے گا کک مارنے کا. ٹھیک ہے تو اسٹریٹ کے ڈائنامکس مختلف ہیں بالکل بالکل سپورٹس کامبیٹ سے. تو یہ ایک جھوٹ بولا جاتا ہے پاکستان میں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ ٹائیکوانڈو سیکھیں گے تو آپ کو سیلف ڈیفینس آ جائے گا آپ کراٹے سیکھیں گے تو سیلف ڈیفینس آ جائے گا. سیلف ڈیفینس کے لیے جو ٹیکنیکس ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہیں جو مینٹل اویئرنیس ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہے. اس کی اپروچ سروائیول کے اوپر بیسڈ ہے. یہ فینسی چیزوں کے اوپر بیس نہیں ہے کہ آپ اگر ایسے سوچیں کہ ادھر سے بندہ ہے میں نے ایک کک ماری دوسرے کو میں نے فلائنگ کک ماری تو یہ موویز کی حد تک ہوتا ہے. ریئل لائف کے اندر فینسی کچھ نہیں ہوتا. سیلف ڈیفینس از اباؤٹ سروائیول. آپ نے سروائیو کرنا ہے اس سچویشن سے نکلنا ہے آپ جیسے مرضی کریں وہ آپ پہ. ماشاء اللہ پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں آپ. ایک طرف پاکستان کی طرف سے گینس بک آف دی ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہیں آپ 17 بار, اور دوسری طرف ماشاء اللہ آپ کی تعلیمی قابلیت میں بھی آپ نے بڑے ریکارڈ قائم کیے ہیں. اس حوالے سے نوجوانوں کو کوئی میسج دیں کہ یہ آپ کے لیے یہ پاسبل کیسے ہوا اور ان کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں نا ہم نے یہ چیز ایک خود سے اسٹیبلش کر لی ہے لوگوں نے کہ جی اگر آپ پڑھائی میں اچھے ہیں تو آپ سپورٹس میں اچھے نہیں ہو سکتے اور اگر آپ سپورٹس میں اچھے ہیں تو آپ پڑھائی میں اچھے نہیں ہو سکتے. اس کی ریزن لوگوں کے سامنے جو چند ایک ایگزامپلز ہوتی ہیں لوگ اسی کو پوری عوام کے اوپر فٹ کر دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا. یہ دونوں چیزیں آپ ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ اسپورٹس مین ڈل ہوتا ہے تو ڈل نہیں ہوتا وہ کیئر لیس ہوتا ہے جس وجہ سے وہ پڑھائی میں جو نا وہ نہیں چلتا. اس نے خود ہی ازیوم کر لیا ہوتا ہے کہ میں پڑھ لکھ نہیں وہ اپنے سکتا. کوچز سے سن لیا سب سے ایک معاشرے نے اس کے اوپر اسٹیمپ لگائی ہوتی ہے جس کی شکار ہو کے وہ کہتا ہے بس یار میں یہ نہ ہی کروں. ادروائز اسپورٹس میں جتنی ڈائنامک ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے جتنی جو مینٹل پیرامیٹرز آپ کے پروفیشنل اسپورٹس پارٹیسپیشن سے ڈیولپ ہوتے ہیں ریزیلینس آپ کا کانفیڈنس آپ کا ڈیسیجن میکنگ کی ایبلٹی پرابلم سالونگ کا اسکل تو لائف میں یہ ایکچوئل پڑھائی ہے. تو وہ تو آپ کو ایکچولی تو آپ کو بہتر ہونا چاہیے باقی لوگوں سے. میں جس وقت پڑھتا تھا نا تو میں پڑھتا ایسے تھا کہ میں کچھ نہیں پڑھتا تھا پورا سمیسٹر, ایک دن پہلے پڑھتا تھا. لیکن وہ جو فزیکل فٹنس والا چیز ہے نا اس کو یہاں پہ لے آتا تھا کہ میں نے 8 گھنٹے پڑھنا ہے, 8 گھنٹے نان اسٹاپ پڑھتا تھا.
اور ہر پیپر میں اے گریڈ لیتا تھا، کیونکہ وہ ایک مینٹل انڈیورنس بھی آپ کی بڑھ جاتی ہے فزیکل انڈیورنس کو بڑھانے سے. تو ایکچولی ایسا نہیں ہے، یہ آپ کے کچھ بیریئرز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے اپنے کریٹڈ ہوتے ہیں اپنے لیے، آپ خود کریٹ کر لیتے ہیں، میں تو یہ کر نہیں سکتا. وہ چینز آپ کی اپنی بنائی ہوئی ہوتی ہیں، ان چینز کو توڑا جا سکتا ہے. تو یہ پیرنٹس کے لیے بھی میرا یہ میسج ہے کہ بچے جو اسپورٹس میں کھیل رہے ہیں ان کو کھیلنے دیں، ان کا اس پڑھائی سے پہ کوئی افیکٹ نہیں آئے گا اسپورٹس کا، بلکہ مینٹلی جو بچے جن کا ڈپریشن کم ہوگا، انگزائٹی کنٹرول ہوگی، تو بچوں کی پڑھائی میں بھی وہ اچھے ہوں گے. اور سیکنڈلی ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں آنے والے اے گریڈز یا یہ ان کا ریئل لائف میں کوئی میننگ نہیں ہے. ریئل لائف سکسیس کا تعلق آپ کے گریڈز کے ساتھ نہیں ہے، آپ کی سکلز کے ساتھ ہے. آپ کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ 95% نمبر لے، اس کا کوئی ڈفرینٹ سکل بھی ہو سکتا ہے. تو تعلیم آپ کی ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے کوئی بچہ 75 لے، کوئی 65 لے، کوئی 80 لے، لیکن آپ نے تعلیم یافتہ سب کا ہونا ضروری ہے. لیکن سب کے اوپر یہ مینڈیٹری نہیں ہونا چاہیے کہ یار تم 95% نمبر لوگے تو تمہاری زندگی میں جی سکتے ہو، ادروائز کچھ نہیں ہے. تو دنیا میں اسی لیے نا ان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ آپ کو کوالیفائی کرتا ہے، وہ آپ کو گریڈ نہیں کرتا کہ آپ یہ پرٹیکولر کورس آپ نے پڑھا، آپ اس میں کوالیفائڈ ہے. وہ جس نے 90% لی ہے وہ بھی کوالیفائڈ ہے، جس نے 60% لی ہے وہ بھی کوالیفائڈ ہے. تو یہ چیز کو ہمیں دیکھنا ہے. اسپورٹس کی پارٹیسپیشن آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے، آپ کی فزیکل ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے. اور اسپورٹس مین کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جہاں وہ پڑھ رہے ہیں وہاں پہ وہ تعلیم کی طرف بھی دھیان دیں، اپنی اوور آل اویئرنیس کی طرف بھی دھیان دیں. وہ جو دنیا کے اندر کرنٹ افیئرس چل رہی ہیں اس کے اوپر بھی بات کرنے کی ان کے اندر ایبلٹی ہونی چاہیے. جب وہ کسی سے ملے تو یہ تاثر نہ پڑے کہ یار یہ بندہ تو ان پڑھ ہے. تو یہ ہمارے اپنے معاشرے کے کیے ہوئے بنائے گئے بیریئرز ہیں، ادروائز ایسی کوئی بات نہیں. آپ ہمارے ناظرین کو یہ میسج دیں، خاص کر نوجوانوں کے جو پیرنٹس ہیں، کہ جتنے نوجوان فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف آئیں گے تو وہ کرمنل ایکٹیویٹیز سے بہت دور رہیں گے. جی بالکل، میں آپ کو اس کی ایکچوئل ایگزامپل دے دیتا ہوں. ہم نے ایک مارچ ٹائیکوانڈو کلب سٹارٹ کیا مانگا منڈی میں. لاہور سے تھوڑا سا باہر نکلیں تو ایک جگہ ہے. تو مانگا منڈی میں کلچر یہ تھا کہ جو بھی بچے 16 17 سال 18 سال کے ہوتے تھے تو وہ ایک بس وہ بدماشی میں پڑ جاتے تھے کہ لوگوں کے پاس پسٹل لگا ہوا ہے، لڑائی ہوگی تو 2-3 فائر کیے جا کے بندے 10-15 بندے لے کے لڑائی کر لی جا کے. اس طرح کا کلچر تھا. ہم نے جب ٹائیکوانڈو وہاں پہ سٹارٹ کیا تو وہی بچے جو ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے، وہ کیونکہ دیکھیں آپ نیگیٹیوٹی کی طرف تب جاتے ہیں جب کچھ اچھا کرنے کو نہیں ہوتا. آپ کو سوسائٹی دھکیل دیتی ہے آٹومیٹیکلی اس طرف. جب آپ کسی اچھی ایکٹیویٹی میں اپنا ٹائم لگاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ ان چیزوں سے بچے رہتے ہیں. تو فزیکل ایکٹیویٹی اسپورٹس کرنے سے آپ کا جو مائنڈ ہے وہ ڈیویٹ نہیں ہوتا ٹو ورڈز نیگیٹیوٹی. آپ گیم پہ فوکسڈ رہتے ہیں، آپ آتے ہیں، آپ تھکے ہوتے ہیں، آپ آ کے سو جاتے ہیں. جب آپ کے پاس ٹائم فالتو ہوتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، تو پھر آپ کو معاشرہ تو جس طرف بھاؤ ہوتا ہے نا پانی کا، آپ کو اس طرف لے جاتا ہے اپنے ساتھ. یہ پیرنٹس کا، ٹیچرز کا، یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم بچوں کو وہ پھسلنے نہ دیں، ان کو فوکسڈ رکھیں، ان کو گائیڈ کریں کہ بیٹا یہ چیز آپ کے لیے ٹھیک ہے، یہ چیز آپ کے لیے غلط ہے. اب تو ہمارے لیے ایک سب سے بڑا چیلنج جو بن گیا ہے وہ یہ موبائل فون بن گیا ہے کہ یہ ایک اس کے جو نقصانات ہیں بچوں پہ، ایسے ایسے کیسز آ رہے ہیں. آپ کبھی سائبر کرائم میں جا کے دیکھیں کہ بندہ کہتا ہے کہ یار یہ کیا ایک فیملی کے اندر یہ ایسے ایسے کیسز ہو رہے ہیں. تو بچوں کو ان سے بچانا، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بچے کو کہیں اپنا فون جمع کرا دو، تمہیں فون نہیں دینا. اگر آپ اس کا فون لے لیں گے تو وہ معاشرے سے پیچھے رہ جائے گا. جو باقی اس کے جو کولیگز ہیں، کوئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ کام کر رہا ہے، کوئی روبوٹکس پہ کام کر رہا ہے، تو وہ پیچھے رہ جائے گا. اس کا یہ حل نہیں ہے. اس کا حل یہ ہے کہ آپ بچوں کو رائٹ ٹائم پہ گائیڈنس دینا شروع کریں، اور اس جنریشن کو ویسے ٹریٹ نہ کریں جیسے آپ کے پیرنٹس آپ کو کرتے تھے. وہ ٹائم اور تھا، اب ٹائم اور ہے. اس ٹائم کے مطابق اپنی تھنکنگ کو تھوڑا سا چینج کریں اور بچوں کو گائیڈ کریں تاکہ بچے خراب ہونے سے پہلے آپ ان کو صحیح رستے پہ لانے کی کوشش کریں. آگے اللہ تعالیٰ سب کی بہتری کریں انشاءاللہ. ناظرین، یہ تھے ہمارے آج کے مہمان، ایک سمارٹ پرسنالٹی بلکہ موٹیویشنل پرسنالٹی، جن کی گفتگو کے بعد ان کی گفتگو کا حاصل ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر فزیکل یا گراؤنڈز ایکٹیویٹیز بڑھیں گی تو معاشرے سے کرائم کا بھی خاتمہ ہوگا اور ہاسپٹلز میں کمی آئے گی. یعنی کہنے سے مراد یہ ہے کہ ہاسپٹلز میں تعداد میں کمی آئے گی. تو
آئندہ ہم کسی اور شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ہمیں تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.